اور ایک حدیث سن لو، انہی کے مولانا ابن کثیر نے ان کی ٹانگ توڑ دی. چلیے ابن کثیر دیکھیں آپ، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ 245 سورہ اعراف آیت 175 کی تفسیر میں ابن کثیر کیا لکھتے ذرا سنیں حدیث پاک. یہ حدیث آ رہی ہے، سعودیہ کی باریک باریک کتابت ہے. یہ پروجیکٹر تھوڑا دھندلا ہے، ادھر کے پروجیکٹر کلیئر ہے، وہاں اچھا دکھ رہا ہے لوگوں کو. بہرحال چلیے میں پڑھتا ہوں. ان حذیفہ یعنی ابن یمان، وہ کہتے ہیں اس روایت کو بیان کیا حضرت حذیفہ نے، جن کو ابن یمان بھی کہا جاتا ہے، یمان کے بیٹے ہے جو. مطلب حذیفہ کون ہے پہلے بتا دوں آپ کو، بات یاد آ رہی ہے؟ وقت ہے نا؟ کتنے بج رہے؟ ارے وقت ہے ماشاءاللہ، میرے کو تو لگ رہا ہے کہ بہت کم وقت جا رہا ہے. اللہ آج اللہ نے وقت میں بڑی برکت دے دی. تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ سنیے، وقت ہے یار، میں تو بھاگ رہا ہوں اسپیڈ سے. جی ماشاءاللہ. حضرت حذیفہ کون ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک دن حذیفہ کو بلایا، کہا حذیفہ آؤ میں تجھے ایک راز بتاتا ہوں. رازدار رسول ہے، اور سارے منافقوں کے نام بتائے اللہ کے نبی نے، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق. حضرت عمر کا دور خلافت آیا، لوگ مرتے تھے. حضرت عمر ابن خطاب کو بلایا جاتا، امیر المومنین نماز جنازہ پڑھانی. آپ فرماتے جنازے کے اندر حذیفہ ہے؟ کیا کہتے ہیں امیر المومنین؟ ارے حذیفہ ہے. کہا جاتا ہے. امیر المومنین فاروق اعظم آتے، نماز جنازہ پڑھا دیتے، اور کہا جاتا حذیفہ نہیں، کہا منافق ہے، میں نہیں پڑھاؤں گا، لے جاؤ ویسی دفن کر دو. کیوں؟ رازدار رسول نے سارے منافقوں کے نام بتا دیے تھے. اب ایک اور منافق کی نقاب کشائی کر رہے حذیفہ، اور نبی نے صرف اپنے زمانے کے منافقوں کو نہیں بتایا، قیامت تک کے منافقوں کی نشاندہی کی حدیث بتائیں گی. اب یہ حدیث بتائیں گی ان کو، اور انہی کے مولانا کی کتاب میں. باقی تو اور بھی علماء نے لکھا، میں حوالے دوں گا. میری عادت ہے ایک حدیث پڑھنے کے بعد میں کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اللہ کا فضل ہے. گھر میں جب میں ایک کتاب کھولتا ہوں پڑھتا ہوں تو پھر میں ڈھونڈتا ہوں یہ حدیث اور کہاں ملیں گی، تخارج جمع کرتا ہوں کہ اتنا بوجھ لاد دوں کہ ادھر ادھر بھی چل مل نہ ہو سکے. اب سنیے، ان حذیفہ یعنی ابن الیمان، روایت ہے حضرت حذیفہ جو ابن یمان بھی کہا جاتا ہے. حدثہ قال، وہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کس نے ارشاد فرمایا؟ کہ ایک جملے پہ غور چاہوں گا میں. اللہ کے نبی نے، اِنَّا مِمَّا أَتَخَوَّافُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو مجھے تم میں اس شخص کا بہت خوف ہے جو قرآن بہت کثرت سے پڑھے گا. کہتا جھم جھم کے پڑھ رہا تھا، اشارہ کر رہا ہوں، یاد نہیں آیا آپ کو؟ کیسا لہرا لہرا کے پڑھ رہا تھا. بھائی میں تو قرآن صحیح نہیں پڑھ پاتا ہوں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. بہت سارے ہمارے حفاظ اکرام بولتے فاروق بھائی یہ آیت میں آپ کی غلطی کی. تو میں دو باتیں عرض کر دیتا ہوں صاف طور پہ، میں بہت کھلا آدمی ہوں. بھائی میں مدرسے کا فارغ نہیں ہوں، تو عربی پڑھنے میں واقعی مجھ سے کچھ جگہ غلطیاں ہو جاتی ہے. کوشش کرتا ہوں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، جس کو زبان پر چاہے آسان فرما دے. دعا کرتا ہوں مولا مجھے تیرے کلام کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. لیکن معافی ضمیر کی طرف توجہ دینا چاہیے. ابن تیمیہ نے بھی کتاب میں لکھا کہ جب مناظرہ ہو یا فن مناظرہ کی بات ہو تو اس میں صرف و نحو کی گفتگو نہیں دیکھی جاتی، معافی ضمیر دیکھا جاتا ہے. تو بہرحال اب سنیے حدیث. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اِنَّا بے شک مِمَّا أَتَخَوَّافُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، لوگوں تم میں مجھے اس شخص کا بڑا خوف ہے جو قرآن بہت پڑھے گا، خوب قرآن پڑھے گا، خوب قرآن پڑھے گا. حتیٰ یہاں تک اِذَا رَوِيَتْ بَهْجَتُ عَلَيْهِ، قرآن کی رونق اس کے چہرے سے ظاہر ہوگی، قرآن پڑھنے کی رونق اس کے چہرے سے واضح ہوں گی. بڑا نورانی چہرہ نظر آئے گا، گورا 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 دکھیں گا، بالکل چپ، بالکل کیا آ رہے سعودی سے آ رہے ہیں، کیا گورے گورے. ہاں ارے یار بیچارے ہندوستانی تو تھوڑے کالے کالے ہیں، کتنے گورے گورے. قرآن کے چہرے کی رونق ظاہر ہوگی. اللہ کے نبی کرے وقانا رداؤہ الاسلام، اور پھر وہ اسلام کی چادر بھی پہن لیں گا، چادر اوڑھ لیں گا. اللہ کے نبی کہتے قرآن خوب پڑھیں گا، خوف ہے مجھے اس شخص کا. ٹھہر کر ایک بات کہوں، جس کے بارے میں امت پر، میری امت پر اس شخص کا مجھے خوف ہے قرآن پڑھیں گا، جس کے بارے میں رسول ظاہر کر رہے ہیں
ارشاد فرما رہے کہ مجھے خوف ہے کتنا بڑا درندہ اور خبیث ہوں گا وہ، کہ نبی خوف فرما رہے ہیں اس کے بارے میں، متنبع کر رہے ہیں قوم کو. کہتے مجھے خوف ہے اس شخص پر میری امت میں قرآن خوب پڑھیں گا حتی اذا رویت بہجتو علی، اور قرآن کی رونق اس کے چہرے سے ظاہر ہوں گی. وقال رداہ الاسلام، اسلام کی چادر اوڑھ لیں گا. واطارہ الی ما شاء اللہ انسلخ منہ، پھر اچانک اللہ اس کو گمراہ کر دیں گا اور اللہ جہاں چاہیں گا اس کو پھیر دیں گا. قرآن پڑھا، خوب سیکھا، چہرے سے رونق ظاہری، اور اللہ نے پھر اس کو اچانک گمراہ کیا، گمراہ ہوا، پھر جائیں گا. ورآ ظہرہی، اور اپنی اسلام کی چادر کو اتار کر اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیں گا، پشے پشت ڈال دیں گا. وسعی علی جارہ بالسیف، اور پھر تلوار اپنے پڑوسی پر کھینچیں گا، اپنے مسلمان پڑوسی پر تلوار نکالیں گا. ورماہ بالشرک، اور اس کو شرک کا طعنہ دیں گا، کہیں گا تو مشرک ہے، تو یا غوث کہتا ہے مشرک ہے، تو یا رسول اللہ کہتا ہے تو مشرک ہے، تو یا علی مدد کہتا ہے مشرک ہے. ورماہ بالشرک، اس کو شرک کا طعنہ دیں گا. قالا، راوی کہتے قلت یا نبی اللہ، حضرت حذیفہ کہتے میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی ایہما اولا بالشرک، اے اللہ کے نبی شرک کا حقدار کون ہوں گا، شرک کے قریب کون ہوں گا، شرک کے پاس کون ہوں گا. الرمیو او الرمی، جو مشرک کہہ رہا ہے وہ یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ، جو مشرک کہہ رہا ہے وہ شرک کا حقدار ہے یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ. آسان کروں، جرجس مشرک ہے یا سنی مشرک ہے، نائک مشرک ہے کہ سنی مشرک ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے. یا رسول اللہ توصیف الرحمن کہیں گا، سنی مشرک. علی کو پکارتے مشرک، توصیف الرحمن مشرک ہے کہ جو سنیوں کو کہا جا رہا ہے وہ مشرک. اللہ کے نبی نے کیا کہا، بل الرمی، ارے جو مشرک کہیں گا وہ خود شرک کا حقدار ہوں گا. چلے تھے ہمیں مشرک بنانے، خود ہی بن گئے. اب ایک تعویل تھی ان کے پاس، بس آخری تعویل. پوری جماعت کو ایک سبق سکھایا جاتا ہے، الف سے یہ تک ایک سبق بنا ہے، یہ ہو تو یہ بولنا، یہ ہو تو یہ بولنا، یہ ہو تو یہ بولنا، سب ٹائمنگ پیریڈ سے حساب سے سکھایا جاتا ہے. دیکھو پہلے بولنا حدیث میں ہے کہ بتاؤ، حدیث دکھائے تو بولنا قرآن میں ہے کہ بتاؤ، قرآن دکھا دے تو بولنا کہ نہیں قرآن کو آپ نہیں سمجھ سکتے، حدیث سے بتاؤ کہ قرآن کی تفسیر حدیث میں کیا ہے. حدیث بتائے تو پھر کہنا کہ نہیں صحیح حدیث بتاؤ، بخاری مسلم سے بتاؤ. حدیث بتا رہی ہے صحیح تو بولنا نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا راوی ہوا ہے. یہ سب پھنڈے سکھائے گئے، لیکن ابن کثیر نے ان کی ناک توڑ کے رکھ دی. اب یہ بہانہ ہو سکتا تھا کہ صاحب یہ حدیث ضعیف ہے. ابن کثیر نے لکھا اسناد و جید، اس کی سند جید ہے. وقانا ثقات، اور اس کے سارے راوی سچے. وقد وثقاہ الایمان احمد ابن حنبل و یحییٰ ابن معین، اور اس کی ثقاحت پر حضرت امام احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین نے تحقیق کی اور فرمایا یہ روایت صحیح ہے. ابن کثیر نے لکھا حدیث بھی ضعیف ہے. تو حدیث نے واضح کر دیا کہ آج جو اہل سنت والجماعت کو یہ نیا ٹولہ جو اٹھا کر ہے مشرک مشرک مشرک، شرک کے حقدار، بل الرمی یہی شرک کے حقدار ہے. ارے نہیں، بلکہ یہی شرک کے